7 ستمبر سن 1974 یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر حضور کی ختم نبوت کے منکر کافر قرار دیا گیا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی اس کے منن والے احمدی گروپ لاہوری گروپ مرزائی قادیانی انہوں نے آئین پاکستان کی روشنی کافر قرار دیا۔ قرآن نے تے حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا اور قرآن کی روشنی حضور کی ختم نبوت کا منکر کافر ہے۔ حدیث یہ کتابیں لگی ہوئی ہیں تسلسل کے نال 5 تو 6 حدیث عربی کے اندر میں خطبے تلاوت کی ساری کا مفہوم ہے کسی حضور فرمایا کہ میرے بعد تری جھوٹے آن گے اور ہر ایک دعویٰ ہونا ہے کہ نبی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ لا رسول آبادی ولا نبی آبادی، میرے بعد کوئی رسول بھی کوئی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں اندر حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیخ خدا نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ، اے علی تیرا مقام وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام ہے، لیکن الا انہ لا نبی بعدی، لیکن فرق ہے کہ موسیٰ تو بعد ہارون علیہ السلام حضرت نبی صلی، لیکن علی تو میرے بعد نبی نہیں ہے لیکن مقام ہوگی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث عربی متن جڑی خود میں جلد تلاوت کی تھی حضرت فاروق اعظم کو حضور نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان رسالت والنبوت قد انقطعت لا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے پہ نبوت رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نہ میرے بعد کوئی رسول ہو سکتے نہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتے۔ وہ تو فرما رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی آج تقریباً 1500 سال پہلے اے منکرین ختم نبوت سے انہوں کافر قرار دیا گیا، اور قرآن و حدیث کی روشنی سے کافر نہیں، لیکن 7 ستمبر 1974 میں اللہ تعالیٰ نے اہل پاکستان سے کرم فرمایا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر 7 ستمبر 1974 میں انہاں بدبختانوں باقاعدہ طور پہ آئین پاکستان میں اندر کافر قرار دیا گیا، اور اس آئین پاکستان کی شکل تبدیل کرنے کی آج تک کی کوشش کر رہے ہیں، انہاں بڑی کوشش کی کیونکہ آج کا جمعۃ المبارک کا عنوان اس حوالے سے کہ تاریخ پاکستان کی روشنی ختم نبوت کی کتنی اہمیت ہے، اور تاریخ پاکستان اگر اٹھا کے بیٹھی جائے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے، پاکستان کے علماء اولیاء اور غیرت مند لوگوں نے حضور کی ختم نبوت واسطے کے لیے قربانیاں دی، اور ایک تو سلسلہ نوا نہیں کہ پاکستان والے طریقہ کٹے ہے، یہ بڑے صغیر پاک بہن کا کٹے طریقہ نہیں۔ حضور کے پہلے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
خلاف جہاد کیتا اور اس جہاد کے اندر کئی صحابہ حضور نے شہادت کا جام انہیں حاصل کیتا ہے، شہادت کا جام انہیں کیتا ہے، اور کئی سو صحابہ کرام وہ جڑے حافظ قرآن نے جنہیں حضور کی ختم نبوت رسول قربانی کے ساتھ تاریخ پاکستان کے اندر جدوں دا پاکستان بنیا پاکستان بننے تو بعد ہی مرزائیاں نے اپنا اصل رسوخ دکھانا شروع کر دیا، مسلمانوں کے لباس کے اندر مسلمانوں کے لباس کے اندر اسلام نو مسلمانوں نو اور اسلامی عقائد کو نقصان پہنچاتے رہے۔ 7 ستمبر 1974 کو آئینی طور پر انہوں کافر قرار دینا کا یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ نہ یہ اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھ سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی مسجد کی طرح انہوں نے مینار مسجد کے ہو سکتے ہیں، نہ جس طرح مسلمانوں کی مسجد کے محراب نے اس طرح مسجد کے، یعنی مسجد کی وہ شکل کہ وہ نام استعمال نہیں کر سکتے جو مسلمان استعمال کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو اپنی آئیڈینٹی کے اندر، اپنی شناخت کے اندر، اپنی پہچان کے اندر مسلمان ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ یہ آئین پاکستان اچھی منظور ہونے کا فائدہ ہوا ہے۔ ایک غلط ہے ایک کلیدی عہدے پہ آ کے اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے رہے، پھر ایک شک بھی شامل کر دی گئی کہ کوئی غیر مسلم قادیانی مرزائی اس ملک پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم یا کسی کلیدی عہدے تھے، گورنر یا دیگر جڑے اعلیٰ عہدے نے انہوں نے اتنے نہیں آ سکتا۔ اصل جو ہے جب پاکستان آزاد ہوا انہیں آزاد ہونے کو کچھ سال بعد پاکستان نے ایک کلیدی عہدے پہ ایک مرزائی جس کا نام سر ظفر اللہ خان اس نے اپنا اصل رسول بتایا اور معاملات اتنا خراب ہوئے کہ جب اس نے کھل کی مرزائیہ کی حمایت کرنی شروع کی تھی۔ سن 1953 1953 مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ انہوں کافر قرار دیتا جائے، انہوں نے غیر مسلمانہ غیر اسلامی جڑی حرکات نے انہوں نے پابندی لائی جائے۔ اس وقت کئی علماء کو قید کر دیا گیا، کئی علماء کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ لاہور کے اندر ایک بہت پرانا مدرسہ ہے جس کا نام ہے حزب الاحناف، وہ حزب الاحناف والے شاہ جی جڑے آج بھی داتا صاحب نے قدمہ دفن نے سید احمد قادری انہوں نے بیٹے سید خلیل احمد قادری 1953 کے اندر گرفتار ہوئے اور سزائے موت کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ بعد چونکہ ظاہری گل ہے مسلمانوں کی بڑی پاور ہے، پھر اس کے عمل سے نہیں ہو سکے، لیکن برحال سزا انہوں نے سنائی گئی۔ میاں والی نے بہت بڑے عالم مولانا عبدالستار نیازی اور واقعہ تھا وہ گزار گیا
اسی طرح ایک گل چلی تو میں ایک بندے کو کیا میں کہ یار سارے نیازی برابر نہیں ہوتے. کوئی اور کہ جگہ اسلام کا نام لے کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اور ایک نیازی ہو رہا کہ جس نے کفر کے سامنے سینہ تاڑ کے آخر جو مرضی ہو جائے اسی ختم نبوت کے مشن کو پیچھا نہیں ہٹنا. انہوں نے پھانسی ہو گئی, پھانسی کی سزا سنا دیتی گئی. وہ جڑیاں سزائے موت کے قیدیاں دے جڑی کوٹھڑی ہوتی ہے اس دے وچ آپ کو بھیج دیتا گیا. آپ ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنا رہے کہ اسی اس سزائے موت والی کوٹھڑی چاہ وہ سامنے جگہ وہ مطلب باہر قیدی پکڑ کے لے کے آتے نظر آتے کہنے سکتا کہ ایک چنگی بڑی داڑھی والا مولوی وہ 4 پولیس والے تلوک کے بیان دے مہانا نہیں ہے. دوروں سے سنی پہچانے ہوئی ہے کون جب نزدیک آیا تو پتہ لگا مولانا مودودی صاحب نے. مولانا مودودی صاحب نے تلوک کے آتے تو چھکتے لوگ کچھ لکھتے آندے نیچے والی سائڈ ہے. مولانا نیازی صاحب کو کہا کہ جب اس سائڈ بارکڑ صاحب نے آیا نا اندر اسی موجود کوٹھڑی جو کہ نا سزائے موت کی تے مودودی انگل سے کھاتے پانا لیا. جب تلوک کے آنا رہا مودودی پیچھے چھکائے وہ تو چھکتے جانے دی بہادری دیکھو خود سزائے موت تک کہتی ہے سزائے موت حکم جاری ہو چکے. مولانا نیازی فرماتے ہیں حضور کے دین کا نام بدنام نہ کر, یا داڑھی نہ رکھیاں یا مولوی اپنے آپ کو نہ آکھیاں. جی اگر آکھی داڑھی رکھ لیا تو یہ ہوں حضور دی ختم نبوت واسطے دروغ دے تے دروغ پڑھ دے ہوں پیچھے نہ ہٹ ہن آن دے اندر مرنے تو ڈری نہیں. آپ نے فرمایا جب میں گل کی تھی نا تو تھوڑی سی غیرت آ گئی تو زور نے سلایا اور اندر چلے پاتے لیکن پھانسی کسی کو ضرر نہیں ہوئی کیونکہ سارا معاملہ ملتوی ہو گیا.